ماشاءاللہ اس بارش میں آپ حضرات جو دور سے تشریف لائے ہیں ان کا یہ آنا بڑا قابل قدر ہے۔ جب عمل کی مشقت ہو تو اجر بھی آدمی کا بڑھ جاتا ہے۔ اللہ پاک جتنے پیدل قدم بنتے ہیں، میرے شیخ سے نواب عشرت علی خان کیسٹ رحمہ اللہ کو حصار مارکیٹ اسلام آباد میں ہے، اس میں جامع مسجد کو حصار میں ان کا بیان ہوتا تھا، اور کچھ لوگ صرف اس بیان کو سننے کے لیے پشاور سے ہر جمعے حاضر ہوتے، کچھ لاہور سے آتے۔ تو جب دعا کرتے تو یہ دعا کرتے اللہ جن کے دور سے آنے والے ان کے جتنے پیدل قدم بنتے ہیں ہر قدم پر ان کو اجر عطا فرما۔ کچھ E7 سے آئے، کچھ موتی مال سے آئے، کچھ فیض آباد سے آئے اور بارش میں آئے۔ ہمارے خلوص میں تو شبہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو آنے والے ہیں ان کے خلوص میں کوئی شبہ نہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے تھے یہ جو آنے والے ہیں ان کے قدموں کی جو زیارت ہے میں اس کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ان کے خلوص میں کوئی شبہ نہیں۔ اللہ پاک ان کو اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرمائے۔ ممکن ہے کہ ان کے اثرات علاقے والوں پر بھی پڑ جائیں، کبھی کبھی خلوص کے اثرات پڑتے ہیں۔ پچھلے جمعے یہ مضمون شروع ہوا کہ ہم میں سے ہر آدمی انفرادی اور اجتماعی مسائل کا شکار ہے، اور پاکستان تو پاکستان نہیں بلکہ اب مسائلستان بن گیا، اور پوری دنیا کے حالات میں ایسا انقلاب ہے کہ ہر آدمی پریشان ہے انفرادی اور اجتماعی طور پر۔ کچھ پیسوں کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ غربت کی، ہمارے کئی ایسے رشتے دار ہیں جن کو اللہ نے اتنا دیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو خرچ کہاں کریں۔ یہ جو جن کو کہتے ہیں دوپہر کے رجے ہوئے، ایک تو خاندانی جدید کشتی چودھری نواب خان ملک چلے آتے ہیں نا، تو ان کا حوصلہ کچھ نہیں ہوتا، خاندانی حوصلہ۔ اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو ایسے اعلیٰ خاندانوں میں پیدا کیا کہ اعلیٰ خاندان والے اللہ پاک کی تقسیم ہے، ان کا پھر حوصلہ، ان کا ظرف، ان کی صفات یہ ساری کیا ہوتی ہیں؟ اعلیٰ ہوتی ہیں۔ اور جو دوپہر کے رجے ہوئے ہوتے ہیں نا، پھر ان کا حوصلہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ اب اللہ کے راستے میں تو خرچ کرنے کی ہمت نہیں ہے اور گھر میں لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ کچھ ایسے لوگ پیسے کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ غربت کی وجہ سے کیا ہے پریشان ہیں، کچھ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں۔ بہرحال مسائل کا ایک انبار ہے۔ تو گزشتہ جمعے یہ بات عرض کی تھی کہ مسائل کے حل کرنے کی اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے قرآن و حدیث میں دو ہی تدبیریں بتلائی ہیں۔ ایک تدبیر تو یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک نے اس مسئلے کو حل کرنے کے جو راستے بنائے ہیں، جو اسباب بنائے ہیں، ان اسباب کو اختیار کرنے کا مکلف ہے۔ اگر وہ اسباب اختیار نہیں کر رہا اور صرف وظائف پر اور دعاؤں پر گزارا کر رہا ہے تو وہ شرعاً مجرم ہے۔ ان اسباب کو چھوڑنے کا نام تعطل ہے، توکل نہیں ہے۔ ایک بندہ یہ چاہتا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، لیکن ڈاکٹر بننے کا جو راستہ ہے اس راستے کو اختیار نہیں کر رہا، خود بھی دعائیں مانگ رہا ہے، وظائف بھی پڑھ رہا ہے، بزرگوں سے بھی دعائیں کروا رہا ہے، لیکن بچے کو تعلیم نہیں دلواتا، تو یہ شرعاً مجرم ہے۔
اس کو قرآن نے کہا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، اللہ پاک کو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ پکارو، اللہ پاک حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ حد سے بڑھنے والے کی ایک تفسیر مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ نے جو راستہ بنایا ہے اس راستے کو اختیار کیے بغیر بندہ دعاؤں پر زور ہے، یہ حد سے بڑھنے والا۔ گزشتہ جمعے بھی آپ کو لطیفہ سنایا تھا کہ ہمارا ایک شاگرد ذوالفقار صاحب کا مرید ہے، ہر مجلس میں یہ دعا منگواتا تھا، اے اللہ نیک صالح بیٹا عطا فرما، حضرت میرے لیے دعا کرے اللہ پاک نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جب بار بار اس نے یہ دعا ہر مجلس میں کروائی مختلف اوقات میں، تو ایک دوست نے اس سے پوچھا، حضرت تو بڑے قریب ہیں، حضرت نے تو نہیں پوچھا، ایک دوست نے اس سے پوچھا بھی شادی ہوئی ہے؟ کہتا نہیں شادی تو ابھی تک نہیں ہوئی۔ یہ حد سے بڑھ۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ آدمی نے جو اس کے جائز راستے اللہ پاک نے بنائے ہیں، آدمی ان جائز راستوں کو بھائی کیا کرے، اختیار کرے۔ ناجائز راستہ ناجائز راستہ اختیار کرنا شریعت میں گناہ ہے۔ ہاں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایسی مشکل میں پھنس جاتا ہے کہ اس مشکل کو حل کرنے کا کوئی ظاہری راستہ ہے ہی نہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضطر کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضطر۔ جیسے پچھلے جمعے یونس علیہ السلام کی دعا بیان ہوئی تھی کہ یونس علیہ السلام اب مچھلی کے پیٹ میں مضطر تھے، اچھل کود ہی کر سکتے تھے اور تو کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ ایسی حالت کو کیا کہتے ہیں؟ مضطر کہتے ہیں۔ کہ سارے راستے، ساری صورتیں، سارے اسباب بالکل کیا ہو گئے، ختم ہو گئے، بندہ مجبور اور بے بس ہو گیا ہے۔ اس صورت میں پھر ایک ہی آسرا ہے، دعا۔ اور یہ جو دعا ہے نا مضطر کی دعا، وہ پھر آسمان تک براہ راست پہنچتی ہے۔ اس پر انشاءاللہ بات عن قریب آئے گی۔ بہرحال پہلی صورت یہ ہے کہ تدبیر بندہ کیا کرے، اختیار۔ اب یہ سارے طالب علم آئے ہوئے ہیں، پوزیشن لینا چاہتے ہیں تو بھائی کیا مطلب ہے، مطالعہ بھی کریں، تکرار بھی کریں، استاد کی بات توجہ کے ساتھ غور کے ساتھ سنیں، اگلا سبق بھی یاد کریں، پچھلا سبق بھی یاد کریں، پھر اللہ پاک سے پوزیشن مانگیں، اے اللہ مجھے اول نمبر، ابھی امتحان آنے والا ہے، اے اللہ مجھے اول نمبر عطا فرما۔ محنت کا نام نہ لے، مطالعہ تکرار کا نام نہ لے، استاد کی بات غور سے بالکل سنی ہی نہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ اول نمبر عطا فرما، اول نمبر۔ اللہ تو قادر ہے بھائی، لیکن یہ شرع، یہ اس کا حل ہے۔ اور دوسرا جو راستہ ہے تدبیر اختیار کرنے کے بعد پھر دعا والا راستہ ہے کہ اللہ پاک سے مانگے۔ ہم نے تدبیروں کے اوپر زور دیا ہوا، رات دن ایک کر دیا ہے، دوڑ، اور ساری صبح اٹھتے ہیں تو یہ غم لے کر سارا دن اسی پریشانی میں گزرتا ہے، رات کو سوتے ہیں تو یہی غم لے کر اسی سوچ و بچار میں۔ تو دوسرا راستہ تھا کہ ظاہری اسباب کو اختیار کر کے پھر اللہ سے اپنا تعلق جوڑے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے فریاد کرے، اے اللہ آپ ہی کام بنانے والے ہیں، میرے بس میں جو تھا وہ تو میں نے کر دیا، اب اس میں اثر ڈالنا یہ آپ کا کام، آپ مہربانی فرمائیں اور میرا یہ مسئلہ حل کریں۔ گزشتہ جمعے یہاں تک بات پہنچی تھی کہ یہ دعا مانگنا سارے انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ سنت ہے، اور سارے اولیاء کا مشترکہ کیا ہے، طریقہ ہے۔ تو جو اللہ انبیاء علیہ السلام کی ضروریات اس نے پوری کر دی، نبی کی ضرورت ایک اکیلی کی نہیں ہوتی، پوری امت کی ہوتی ہے بھائی، نبی پوری امت کے لیے مانگتا ہے۔ تو جو اللہ انبیاء علیہ السلام کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور اولیاء بھی مخلوق خدا ساری کے لیے مانگتے ہیں، جو بادشاہوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کی کتنی ضرورت ہوگی اس کے،
ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات فرمائی، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے عرفات میں، 35 لاکھ، اس سال تو 10 لاکھ تھے، لیکن عموماً 35 لاکھ 40 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، کہ یہ سارا مجمع جمع ہو کر کے جرگہ بنا کر کے ایک سخی اور کریم کے دروازے پر جائے اور اس سخی اور کریم سے کیا مطالبہ کرے کہ ہمیں بس ایک دھیلا چاہیے. پرانے زمانے میں دھیلا کہتے تھے، آج کل پائی کہتے، ایک پائی ہمیں چاہیے. تو کیا خیال ہے تمہارا؟ 40 لاکھ کا مجمع جرگہ پر آ کر کے ایک سخی اور کریم کے دروازے پر پہنچا ہوا ہے اور اس سے مطالبہ کیا کر رہا ہے؟ ایک پائی کا. تو کیا خیال ہے اتنے بڑے مجمع کو وہ واپس کر دے گا، محروم کر دے گا؟ ایک پائی اس کریم کے لیے کیا مشکل. اللہ پاک کے لیے ساری مخلوق کی ضروریات پوری کرنا وہ ایک دھیلے سے بھی کام ہے بھائی. ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ کا یہ ملفوظ کئی دفعہ میں سنا چکا ہوں، مضمون کی مناسبت سے بار بار آ جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ تھے اور ہومیوپیتھی ڈاکٹر تھے، وکیل تھے. وکالت میں چونکہ ڈگری دینی پڑتی ہے ناجائز مقدمات کی، تو وکیل وکالت کو الوداع کہہ دیا. حضرت کے مرید ہوئے تو معاش کے لیے جو ہے نا انہوں نے ہومیوپیتھی طریقہ کار کی ڈاکٹریز کو اور 50 سال تک متب کیا. اسوہ رسول اکرم فجر کی نماز کے بعد ہم جو کتاب پڑھتے ہیں یہ ان کی لکھی. اللہ پاک نے حضرت تھانوی کی برکت سے ایسا نوازا کہ علماء کے بھی شیخ بن گئے. یہ جو مشہور ہستی ہے نا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، یہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی ان کے بھی شیخ تھے، یہ انہی کے خلیفہ ہیں. وہ فرماتے تھے کہ کراچی والوں کا سارا فضلہ، پیشاب پخانہ، سارا گند جمع ہو کر کے بھائی کہاں جاتا ہے؟ سمندر میں جاتا ہے. تو کیا اتنے بڑے لوگوں کی آبادی اتنی بڑی اور ان سب کا گند سمندر میں جاتا ہے، تو کبھی سمندر کا رنگ، اس کی بو، اس کا ذائقہ تبدیل ہوا ہے؟ سمندر کی ایک چھوٹی سی موج آتی ہے اور ایسے اس فضلے کا صفایا کر دیتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا آیا تھا اور کیا. ساری دنیا کے انسانوں کے گناہ وہ جمع کر لیے جائیں، اللہ پاک کی رحمت والا جو سمندر ہے غیر محدود، اس کی ایک موج نہیں، اس کا ایک چھینٹا ہی کافی ہے پوری دنیا کے انسانوں کے گناہ بخشنے کے. ایک انسان کے کتنے گناہ ہوں گے؟ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، مسائل کے حل کی دو ہی صورتیں ہیں. ایک ظاہری تدابیر کو اپنے ہمت کے مطابق کیا کرنا، اختیار کرنا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اس کا دروازہ کھٹکھٹانا، اس کا رحمت والے دامن کو پکڑ کے کھینچنا، فریاد کرنا، اے اللہ آپ ہی نے میرا مسئلہ حل کرنا. سارے انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ سنت کیا ہے؟ یہی ہے. اور سارے اولیاء کا مشترکہ طریقہ بھی کیا ہے؟ یہی ہے. گزشتہ جمعے کچھ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں بیان کی تھیں. آج وہ سارا یہ بیان کرنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ بہت لمبا ہو جاتا ہے. آج صرف اولیاء کرام کی 2 دعائیں آپ کو سنانی ہے. پہلی دعا اصحاب کہف کی. اصحاب کہف اللہ کے وہ ولی ہیں جن کی ولایت پر اللہ نے خود مہر لگائی ہے. کچھ ولی تو ہم نے بنائے ہوتے ہیں، اور یہ وہ ولی ہیں جن کی ولایت پر اللہ نے قرآن میں کیا لگائی ہے بھائی؟ مہر لگائی ہے. وہ جب سمجھا کہ ایمان بھی خطرے میں ہے اور جان بھی خطرے میں ہے، تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے نہیں رہے اور صرف دعاؤں اور وظائف پر گزارا نہیں کیا، بلکہ شہر کو چھوڑ کر کے چل پڑے اور ایک غار میں پناہ لے لی کہ رات گزار کر کے پھر آگے نکل جائے. تو وہی پہلی بات آ گئی، تدبیر کو کیا کیا؟ اختیار کیا. تدبیر کو کیا کیا؟
ظاہری تدبیر جو تھی اس کو اختیار کیا. غار میں پہنچے تو وہاں پہنچ کر کے پھر سب نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگی. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے ہمارے پروردگار ہمارے اوپر رحمت کی بارش برسا اور ہمارا معاملہ آسان فرما، ہم بڑے پھنس گئے ہیں. آگے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہاں جائیں گے. نیا ملک، نئے لوگ، اور پیچھے بھی نہیں رہ سکتے، پھنس گئے ہم، ہمارا معاملہ آسان فرما. بس اللہ پاک کی رحمت کا دریا جوش میں آیا. اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ رہے تھے، اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آیا. اللہ پاک نے اس غار میں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا 309 سال غار میں سلا دی. 309 سال کا تو بندوبست ہو گیا، نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ جان کی فکر، نہ ایمان کی فکر. ایمان بھی محفوظ، جان بھی محفوظ. 309 سال تک اللہ پاک نے انہیں سلایا اور ایسی حفاظت فرمائی کہ آنکھیں کھلی ہیں اور سو رہے ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. اے مخاطب، تو ان کے پاس جائے تو تو انہیں جاگتا ہوا سمجھے گا، حالانکہ میں خدا کہہ رہا ہوں وَهُمْ رُقُود، وہ سو رہے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. 309 سال تک ہم ان کی کروٹیں اپنی قدرت کاملہ سے خود بدلتے رہے. کہیں ایک کروٹ پہ لیٹے لیٹے مٹی کھا نہ جائے. جب دائیں کروٹ پہ سوتے سوتے تھک جاتے تو ہم انہیں خود بائیں کروٹ پہ لٹا دیتے، اور جب بائیں کروٹ پہ سوتے سوتے تھک جاتے تو ہم انہیں پھر دائیں کروٹ پہ دوبارہ لٹا دیتے. اللہ پاک کی ذات من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ بھی اس کے ہو جاتا ہے. 309 سال اس طریقے سے گزرے، منہ سے کہنا آسان ہے. 309 سال کے بعد اللہ پاک نے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ. قرآن پاک کی آیت کا معنی یہ ہے کہ جیسے ہم نے اپنی قدرت سے انہیں سلایا، اسی طرح ہم نے اپنی قدرت سے انہیں دوبارہ کیا کیا اٹھایا. سلانے والے بھی ہم اور انہیں بیدار کرنے والے بھی. 309 سال کے بعد اٹھے تو پوچھنے لگے ایک دوسرے سے کتنا ہوا. کیا گھڑیاں تو تھی نہیں، موبائل فون بھی نہیں تھے، کوئی سسٹم ہی نہیں تھا وقت کا. سورج اور غروب، سورج کے طلوع اور غروب سے وقت کا پتہ چلتا تھا. تو پوچھنے لگے کم لبثتم، کتنا وقت گزرا ہے؟ تو کہنے لگے لبثنا یومن او بعض یوم. اگر وہی دن ہے تو پھر تو ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا ہے، آدھا دن، اور اگر دوسرا دن آ گیا تو پھر ایک دن پورا گزر چکا ہے. کسی کی سمجھ میں آیا، اس نے کہا ربکم اعلم بما لبثتم. اس بات کو چھوڑو، یہ رب ہی جانتا ہے کتنا ٹھہرے ہیں. فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ. ابھی تو بھوک لگ رہی ہے، کسی کو پیسے دے کر کے بازار بھیجو اور کھانا لے کر کے آئے. 309 سال تک نہ بھوک لگی اور نہ پیاس لگی، اور ابھی اٹھے چند لمحے گزرے تو بھوک بھی لگ گئی، پیاس بھی لگ گئی. اللہ پاک کو منظور تھا. پیسے دے کے لے کر بندہ گیا کھانا لینے کے لیے، تو وہاں تو عمران خان جا چکا تھا، نواز شریف آ چکا تھا. کیا نواز شریف جا چکا تھا، عمران خان آ چکا تھا. نقشہ ہی بدلا ہوا ہے. 3-4 سال کی بات تو ہے، 309 سال. یہ ہم 5 سال پہلے فیڈریشن میں آئے تھے تو گھر ہی نہیں تھا. ساری سڑکیں سنسان، پلاٹ ہی پلاٹ. اور آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ ساری کاشے والے. ہم نے دعا تو مانگی تھی اللہ فیڈریشن کو آباد کر، لیکن دینداروں سے آباد کر، داڑھی والوں سے آباد کر، نمازیوں سے آباد کر، مسجد کے ساتھ جن کا دل اٹکا ہوا ہو ایسے لوگوں سے آباد کر. ہماری دعا آدھی سنی گئی ہے. فیڈریشن آباد تو ہو گئی ہے ساری بے نمازیوں سے، سارے بے دینوں سے،
جن کو دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں، علماء سے متنفر، اللہ والوں سے متنفر، نیک لوگوں سے متنفر، مسجد سے متنفر، کاچھے والے، اور ان کا پچھلا بیک گراؤنڈ دیکھو، یہ کسی دیہات سے آئے، کسی بستی سے آئے، ان کے آباء و اجداد ایک کے بارے میں مجھے پتہ چلا، اس کے باپ نے جو ہے نا 1 من کی گڑ کی بوری اٹھائی اور گھر تک پہنچاتے پہنچاتے 2.5 کلو گڑ کھا گیا راستے، خود اس کے والد بیٹے نے مجھے سنایا، اس کا پوتا کاشا پہن کے پھر رہا۔ تو وہاں بس نقشہ بدلا ہوا تھا۔ پھر آپ ناراض ہو جائیں کہ چلو میں معذرت کے ساتھ، تو ہم تو فیڈریشن میں بھائی دیندار لوگ چاہتے ہیں، داڑھیوں والے چاہتے ہیں، پگڑیوں والے چاہتے ہیں، نمازی چاہتے ہیں جو مسجد کو آباد کریں۔ فیڈریشن کی گلیاں اور روڈ اور یہ اسٹریٹ سارے آباد ہو گئے، لیکن مسجد یہ سارے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا پہلی صف میں، یہ 10-15 آدمی باہر سے آئے ہیں، بارش میں آئے ہیں، برستی ہوئی بارش میں موٹر سائیکلوں پر آئے ہیں، اور لوکل جو ہے نا گاڑیوں پر آئے ہیں، علاقے والے تو نہیں آئے۔ تو وہ پیسے لے کر کے کھانے کے لیے گیا تو نقشہ ہی بدلے ہوا ہے بھائی، 309 سال کا زمانہ ہے، بلڈنگیں بن چکی ہیں، اس کو کچھ سمجھ نہ آئی تو دیکھا ایک جگہ روٹیاں مل رہی ہیں، سالن مل رہا ہے، وہاں سے روٹیاں اور سالن لیا، پیسے نکال کے جب باہر دیے تو اس نے کہا کبھی اس کی شکل کو دیکھ کے، شکل بڑی نورانی، اور پیسہ جو دیا ہے یہ تو اس کو لگتا ہے کوئی پرانا خزانہ ملا ہے تجھے بھائی، اور وہ پرانا خزانہ تم چھپایا ہوا ہے۔ اس نے کہا نہیں یار، کل پرسوں ہی ہم یہاں سے گئے تھے، یہ تو میرے پاس وہی سکہ ہے۔ بہرحال اسی باس میں کچھ لوگ جمع ہو گئے اور راز فاش ہو گئے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اس طرح 309 سال اس وقت بحث ہو رہی تھی۔ یہ سارا واقعہ قرآن میں اللہ پاک نے جہاں بیان کیا نا، تو وہاں یہ بیان کیا کہ ہم نے یہ سارا منظر لوگوں کے سامنے کیوں پیش کیا۔ اس وقت کا بادشاہ قیامت کا قائل تھا، اور کچھ لوگ قیامت کے منکر تھے، اور یہ ہر وقت کے پاس مباحثہ کی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اربا خربا انسان دنیا میں آئے، دنیا سے چلے گئے، مر گئے، کھپ گئے، ان کے جسموں کو مٹی کھا گئی، ہڈیاں ان کی بوسیدہ ہو گئی، ان کے اجزاء بکھر کر کے کہاں سے کہاں چلے گئے، ان کو دوبارہ کون زندہ کر سکتا ہے؟ کافروں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ان کو دوبارہ کون زندہ کر سکتا ہے؟ اللہ پاک نے یہ واقعہ پیش کر کے کہا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ ہم نے اصحاب کہف کو اپنی قدرت سے 309 سال سلا کر کے، پھر 309 سال بغیر کھانے اور پینے کے، اس کے بعد جگا کے دکھا دیا کہ لوگوں کو یقین آ جائے اللہ کا قیامت والا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ جو خدا اصحاب کہف کو 309 سال بغیر کھلانے پلانے کے زندہ رکھ سکتا ہے، دوبارہ اٹھا سکتا ہے صحیح سالم، وہ خدا قیامت والے دن سارے انسانوں کو دوبارہ اسی طرح زندہ کر دے گا۔ سورہ یاسین شریف کی ایک آیت ہے کہ ایک کافر کسی قبرستان سے مردے کی بوسیدہ ہڈی اٹھا کر کے لے آیا، اور کافروں کی مجلس لگی ہوئی تھی، اس میں اس کو اپنے ہاتھ سے یوں چورا چورا کرنا شروع کر دیا، اور کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، بھائی ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عجیب بات کرتے ہیں۔ اللہ نے وہی جواب دیا قل، میرے محبوب فرما دو یحییھا الذی انشأ اول مرہ، ان کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ بغیر مادے مٹیریل، بغیر نمونے کے ان کو پیدا کیا تھا۔ اس کے لیے بکھرے ہوئے اجزاء کو جوڑنا کیا مشکل۔ تو یہ اصحاب کہف کا واقعہ، بات اس پر چلی تھی کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، انہوں نے دعا مانگی، تدبیر بھی اختیار کی،
جہاں ایمان کا اور جان کا خطرہ تھا اس علاقے کو چھوڑ کے چلے گئے اور غار میں جا کے پناہ لی اور دعا مانگی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں بھئی، آج سے 70 سال پہلے کی بات ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر عثمانی میں لکھا ہے، جہاں یہ واقعہ لکھا ہے نا، وہاں یہ لکھا ہے کہ اس میں تعجب نہ کرو، اتنی لمبی ان کی عمر تھی، 309 سال زندہ رہے۔ کہتے ہیں ہمارے ہندوستان میں ایک صوبہ ہے ذیشوان جس کا نام ہے، اس صوبے میں اب بھی ایک بوڑھا موجود ہے جس کی عمر 252 سال ہے اور اب اس نے 24ویں شادی کی ہے۔ تو یہ 1400 سال آپ کو گزرے، یہ آپ سے بھی پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ تو پرانے زمانے کے لوگوں کے جسمانی قوا، ایمانی قوا کیسے تھے اس کا ہم سوچ سکتے ہیں؟ آج 70 سال پہلے والے لوگوں کے قوا ایسے تھے۔ تو بہرحال انہوں نے دعا مانگی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے پروردگار ہم پر اپنی رحمت برسا، تیرے لیے ہم جا رہے ہیں اور ہمارے معاملے کو آسان فرما۔ اللہ نے 309 سال تک کی تو حفاظت فرما دی۔ تو مضمون کیا بیان ہو رہا ہے بھائی؟ کہ دعا مانگنا انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ سنت ہے، اور اولیاء اکرام کا مشترکہ کیا ہے؟ طریقہ ہے۔ جو اللہ انبیاء کو نوازنے والا ہے، انبیاء کی حاجت ایک آدمی کی نہیں ہوتی، پوری امت کے لیے مانگتے ہیں۔ اولیاء کو نوازنے والا ہے، بادشاہوں کو نوازنے والا ہے، بادشاہوں کے خزانے بھرنے والا ہے۔ اس میں ہم جیسے کمزور آدمیوں کی جو معمولی حاجتیں ہیں وہ کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ ایک دعا اور بیان کرنی تھی اولیاء کی، لیکن وقت اوپر ہو گیا۔ اگلے جمعے انشاءاللہ وہ پورا کریں گے، اور آپ وہ انعام بھی رکھیں گے اس کے مناسب انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو بھائی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔